الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ الذی لا مانع لحکمہ ولا ناقض لقضائہ، والصلاۃ والسلام علی سید انبیائہ وسند اولیائہ واحبابہ المعارضین لاعدائہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا وکلا وعد اللہ الحسنى، صدق اللہ العلی العظیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول رب العالمین وعلی آلک واصحابک یا خاتم المعصومین۔ اللہ تعالی جل شانہ وعز اسمہ کی حمد و ثناء حضور سید الاولین والآخرین جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام ہدیہ کرنے کے بعد، محترم ناظرین، سامعین، قرآن مجید فرقان حمید نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصحاب اور آپ کے ناصرین، اللہ کے دین کی مدد کرنے والے، نصرت کرنے والے اور ایمان باللہ اور ایمان بالرسول اور ما جاء بہ الرسول کی دولت سے مالا مال وہ اولین مؤمنین جو دین اسلام میں قبولیت اور سبقت رکھتے ہیں، اور پھر انہوں نے فتح سے پہلے قتال میں حصہ لیا اور انفاق فی سبیل اللہ کیا اور دین کے لیے مشکلات جھیلیں۔ ان کے مراتب کو اور ان کے درجات کو اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ساری امت پر اور ان کے بعد آنے والے، فتح مکہ کے بعد آنے والے لوگوں پر ان کی فضیلت، ان کی سبقت اور ان کی برتری کو اور ان کے بڑے درجے کو اعظم درجے کے ساتھ تعبیر کر کے قرآن مقدس نے ان کی فضیلت کو بیان کیا۔ لا یستوی منکم من انفقا من قبل الفتح وقاتل، کہ تم میں سے مومنین نہیں برابر ہو سکتے تم ان کے کہ جنہوں نے فتح سے قبل اور سختیوں میں، قتال میں جنہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں مشکلات برداشت کیں اور قربانیاں دیں، ایثار کیا، وہ جنہوں نے ایثار کیا اعظم درجتاً، وہ اعظم درجہ رکھتے ہیں، بلند مرتبہ رکھتے ہیں ان لوگوں پر کہ جو ان کے بعد آئے، اگرچہ انہوں نے بھی جہاد میں حصہ لیا اور اس کے بعد انہوں نے کوشش کی۔ کیوں کہ عسر کے دور میں، مشکل دور میں، تنگی کے دور میں جنہوں نے
استقامت کے ساتھ ہر مشکل کو برداشت کیا اور مال سے، جان سے، اولاد سے، ترک وطن سے، ہجرت سے، ہر قسم کے شدائد کا مقابلہ کیا اور ثابت قدم رہے، رب تعالیٰ نے ان کی الگ سے شان، مرتبہ، مقام بیان فرمایا کہ نفس صحابیت میں مساوات کے باوجود، برابری کے باوجود بعد آنے والے پہلے آنے والوں کے درجے کو نہیں پہنچتے۔ تو وہ لوگ جو اعظم درجہ رکھتے ہیں ان کے تو مراتب بہت ہی بلند ہیں، لیکن بعد آنے والوں سے بھی اللہ تعالیٰ نے حسنہ کا وعدہ کیا، بھلائی کا وعدہ کیا، خیر کا وعدہ کیا اور جنت کا وعدہ فرمایا۔ خالی کوئی بھی نہیں، جو بھی رسول پاک کی بارگاہ اقدس میں آیا اس کو اعزاز ملے، اس کو اکرام ہوا، اس کا اکرام ہوا، انعام ہوا، اور پھر جن کے درجے بہت بلند ہیں ان میں بھی کئی مراتب ہیں، عبادات میں، معاملات میں، پھر انفاق فی سبیل اللہ میں، کسی نہ کسی نیکی میں کسی کو امتیاز ہے، جس نیکی سے زیادہ ان کو رغبت تھی، لیکن کچھ اللہ کے وہ خاص بندے ہیں مقرب کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے بہت سی خصوصیات سے نوازا اور بہت سے مقامات اور بہت سے مدارج سے اللہ تعالیٰ نے ان کو انعام فرمایا اور وہ شہادت کے مرتبے پر فائز ہوئے اور صدیقین میں سے ہوئے، صالحین میں سے ہوئے۔ تو یعنی درجہ صحابیت کے بعد ان کو مزید مراتب اور شانیں عطا فرمائی گئی۔ انہی العزم ہستیوں میں جو سبقت بھی رکھتے ہیں، قرابت بھی رکھتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے قرابت قریبہ رکھتے ہیں اور محبت رکھتے ہیں، جان ساری کا جذبہ ہے، جان سپاری کا درجہ، ایثار کا مرتبہ ان کو حاصل ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے ان کو شہادت عظمیٰ کا مرتبہ عطا فرمایا، قتال فی سبیل اللہ کیا، اور پھر کافروں کے ہاتھوں سے، ظالموں کے ہاتھوں سے نہ صرف یہ کہ شہید ہوئے بلکہ ان کو ایک ایک وجود کا ایک ایک ٹکڑا الگ کر دیا گیا، اور اللہ کے راستے میں اعداء یعنی اللہ کے دشمنوں کی نفرت کا شکار ہوئے۔ اللہ کے دشمن اس سے شدید نفرت کریں گے جو اللہ کا زیادہ پیارا ہوگا اور کلمہ خدا کا زیادہ شان سے، علو سے بلند کرے گا۔ تو اس لیے خدا کے دشمنوں کی نفرت کا شکار ہونے والے، رسول کے دشمنوں کی نفرت کا شکار بننے والے بہت عظیم لوگ ہوتے ہیں۔ کیوں کہ ان سے اللہ اور رسول کا دشمن اسی وقت ان سے نفرت شدید کرتا ہے جب وہ بہت شدت کے ساتھ اللہ اور اللہ کے رسول کے محبت والے اور ان کے کلمے کو، ان کے عزم کو، ان کے بارے میں عزم کو بہت بلند رکھنے والے ہیں، تب خدا کے دشمن اور رسول کے دشمن اور دین کے دشمن ان سے شدید نفرت کرتے ہیں۔ انہی بہت پاک باز ہستیوں میں ایک بے مثل ہستی حضرت سید الشہداء، اسد اللہ و اسد الرسول اور عم رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے چچا جان حضرت امیر حمزہ بن عبد المطلب ہیں۔ عاشرہ مبشرین میں سے جلیل القدر صحابی حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، کان حمزہ بن عبد المطلب یقاتل یوم احد
بین یدی رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ویقول انا اسد اللہ. حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ یوم احد کو حضرت حمزہ بن عبد المطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنگ لڑ رہے تھے، اعداء دین سے، کفار سے مقاتلہ کر رہے تھے، اور اس جذبے کے ساتھ علم اٹھایا ہوا تھا کہ فرما رہے تھے انا اسد اللہ، میں اللہ کا شیر ہوں. مستدرک میں امام حاکم نے بشرط شیخین اس روایت کو اور اس اثر کو نقل فرمایا. عن یحیی بن عبد الرحمن بن ابی لبیبة عن جدہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذی نفسی بیدہ انہ لمکتوب عندہ فی السماء السابعۃ حمزۃ بن عبد المطلب اسد اللہ و اسد رسولہ. امام حاکم نے شاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کی تخریج فرما رہے ہیں کہ یحییٰ بن عبد الرحمن بن ابی لبیبہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا اس مالک و خالق کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد کی جان ہے کہ اللہ کے ہاں 7ویں آسمان پر یہ لکھا ہوا ہے کہ حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے بھی شیر ہیں اور اللہ کے رسول کے بھی شیر ہیں، اسد اللہ ہیں اور اسد الرسول ہیں. گرامی قدر ناظرین و سامعین، یہ روایت حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما آپ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حمزۃ سید الشہداء عند اللہ یوم القیامہ. حضرت امام حاکم نے شاپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث پاک کو صحیح اسناد کے ساتھ نقل فرما رہے ہیں کہ حضرت جابر بن عبداللہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ کے ہاں حمزہ تمام شہداء کے جنہوں نے اللہ کی راستے میں جانیں دی ہیں ان کے سید و سردار ہیں، ان کے سید و سردار ہیں حضرت حمزہ بن عبد المطلب سید الشہداء. حضرت حمزہ بن عبد المطلب اللہ کے شیر ہیں، اللہ کے رسول کے شیر ہیں اور شہداء کے سید و سردار ہیں، وجی ہیں، عزیز ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے محبت میں بہت ہی امتیاز رکھتے ہیں. آپ کا دین اسلام میں آنا اور رسول اللہ کی نصرت فرمانا اور پوری طاقت کے ساتھ اللہ کے دین کی اقامت کے لیے آپ کے ساتھ کھڑا ہونا، سابقین فی الاسلام یعنی السابقون الاولون میں سے ہونا، اولین صحابہ کرام میں سے، اور اللہ کے دین کی نصرت کرنا، رسول اللہ کی نصرت کرنا ثابت قدمی کے ساتھ، اور آپ کے ساتھ یہ جذبہ اور پھر شہادت عظمیٰ کے مرتبہ پر فائز ہونا. حضرت فاضل بریلوی ان کے بارے میں لکھتے ہیں ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، ان کے آگے وہ حمزہ کی جاں بازیاں، شیر غران سطوت پہ لاکھوں سلام. تو ان کی ذات اقدس پر صلات اور سلام
کہ وہ رسول پاک کے سچے عاشق، سچے جانثار اور سابقون الاولون کے سید و سردار اور دین کے لیے ثابت قدمی کے ساتھ لڑنے والے وہ مجاہد ہیں جن کو اسد اللہ و اسد الرسول کا خطاب حاصل ہوا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ و عز اسمہ ان کی قبر انور پر کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے، اور ان کے وسیلہ جلیلہ سے کہ جن کی قبر انور پر حضرت خاتون جنت سیدہ پاک فاطمۃ الزہرا بھی حاضری دیتی رہیں، اور احد کے شہداء کی قبروں پر رسول پاک خاص طور پر اپنے چچا جان عم پاک حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی قبر انور پر رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے رہے۔ وہ عظیم ہستی ہیں کہ آج امت مسلمہ ان کے توسل سے اپنی التجائیں، اپنی دعائیں رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، اور رسول اللہ کے وسیلہ سے اپنی دعائیں اور التجائیں اپنے مالک کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں ان کے وسیلہ سے خدمت دین کی، نصرت دین کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی اس مجاہد اعظم، خدا کے شیر، رسول پاک کے شیر، ان کی شجاعت کا صدقہ اور بہادری کا صدقہ مالک خالق جل وعلا ہمیں عظیمت کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور مالک تعالی اس عزیز الوجود ہستی کی برکت سے دنیا سے آلام کو، مصائب کو اور وباؤں کو، وبال کو دور فرمائے اور اپنے رحمتوں کا نزول فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔